لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے تمام جو ادارے جو کہ پروٹیکٹڈ ہیں ان اداروں کو ایک میسج چلا گیا ہے کہ اگر آپ ہماری ایما پہ کام نہیں کریں گے تو چاہے آپ کی پروٹیکشن ہو یا نہ ہو آپ کو ریموو کیا جائے. یہ ایک بہت واٹر شیڈ ہے اس ملک کی تاریخ میں کہ جس میں گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی کو بھی انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. وہ چاہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ہو چاہے مزید دوسرے جو ایسے انسٹیٹیوشن ہیں, اگر یہ چیز برقرار رہتی ہے اس سے اس ملک کا جو ایک لیگل اسٹرکچر ہے اس میں ایک بہت بڑا ارتھ آئے گا. اس میں تمام انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آن نوٹس میں رہیں گے. صرف یہ نہیں ہے کہ یہی انسٹیٹیوشن ہے, یہی گورنمنٹ ہے, آئندہ آنے والی گورنمنٹس کو بھی یہ چیز میسر ہوگی کہ وہ اسی وقت بھی اس چیز کو ٹریٹ کر سکیں. اب اس میں میرے ذاتی بھی جو ایشوز آتے ہیں, ذاتی ایشوز پہ میں اس کی بات نہیں کروں گا کہ وہ اس وقت سب جوڈس ہیں, ہائی کورٹ کے پاس کیس ہے, ان ایشوز پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں صرف آپ سے اس چیز کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, ایک لیگل رائٹس کا ایشو ہے, ایک ریگولیشن کی پروٹیکشن کا ایشو ہے, اور ایک ہماری تمام ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اس کی پروٹیکشن کا ایشو ہے. دس از ناٹ ٹو ڈو ود ون پرٹیکولر چیئرمین. تمام فیوچر چیئرمین کو یہ پتا ہوگا کہ ہم اس چیز پہ فیصلہ اب کوئی فیصلہ جو ہے بلا خوف و خطر نہیں کر سکتے. میرا اپنا ایٹیٹیوڈ اس کے بارے میں یہی رہا, بہت زیادہ پریشر تھے, کافی زیادہ پریشر تھے کہ ایسے کام کیا جائے جس سے کہ کچھ لوگ پیسے بنا سکیں. ان کو ہم نے پرسسٹنٹلی ریزسٹ کیا ہے. کچھ اور پریشر ایسے تھے جس سے کہ کوالٹی ڈیٹیریٹ ہوتی ہے, ان کو ہم نے ریزسٹ کیا. کچھ اور پریشر ایسے تھے جو کہ انٹرنل اسٹرکچر جو ہیں اس میں جو پرابلمس تھے ان کی طرف سے وہ پریشر آ رہے تھے. یہ ساری چیزیں بہت پاپولر نہیں ہیں, اسی لیے یہ لیگل پروٹیکشن دی جاتی ہے. تو اب اس وقت یہ ہے کہ وہ تمام جو ایک انسٹیٹیوشنل اور لیگل کیسز ہیں وہ اگر یہ فیصلہ برقرار رہا تو تمام انسٹیٹیوشنل اور لیگل کیسز ختم ہو جائیں. یہ بہت بڑا سانحہ ہوگا اس ملک میں, اور میں اس کے لیے پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی بھی اپیل کرتا ہوں, آپ لوگوں کے تھرو اپیل کرتا ہوں کہ اس چیز کو برقرار نہ رہنے دیا جائے, اس چیز کو ریورس کیا جائے, کیونکہ یہ بہت ہی نقصان دہ عمل ہے جو کہ ہماری ملک کی تاریخ بارے میں کوئی صحیح علم نہیں ہے, لیکن میں بطور ایک استاد آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے کیا تجربات رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ. میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں سن 1973 میں پڑھانا شروع کیا اور 47 سال میں قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ منسلک رہا. جب 2002 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا جنرل مشرف کے دور میں, اور یہ پتہ چلا کہ بہت بڑی یہاں فنڈنگ کے راستے کھل گئے ہیں, تو میں خوش ہوا, اس لیے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہماری یونیورسٹیوں کے لیے ہمیشہ رقم بڑی مختصر ہوا کرتی تھی. اور 2 سال تک میں ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ساتھ کام کرتا رہا. انہوں نے مجھے مختلف کام دیے تھے کرنے کے لیے, لیکن کچھ وقت کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک غلط راستے پر چل پڑا ہے, جہاں صرف اب ڈالر کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کرنے کے راستے نکالے جا رہے ہیں. بالخصوص پی ایچ ڈی پروگرام جس میں کوئی کوالٹی کنٹرول نہیں رکھا گیا, جس میں ٹیچرز کو ان کے بچوں پر رقم دی جاتی تھی, بہت بڑے پیسے دیے جاتے تھے, 50,000 سے لے کر 1 لاکھ تک, جس میں لوگوں کو ٹیچرز کو باہر بھیجا جاتا تھا, لیکن یہ دیکھے بغیر کہ کس کو بھیجا جا رہا ہے اور وہ کتنی قابلیت کا حامل ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ
2004 میں نے HEC کے ساتھ اپنا ناطہ توڑ دیا اور میں اس کے بعد بار بار شکایت کرتا آیا ہوں کہ ہم نے ایک بہت سنہرا موقع کھو دیا ہماری یونیورسٹیوں کو سدھارنے کا. آج ہمارے سامنے جو صورتحال ہے وہ نہایت افسوسناک ہے. PhDs کی بھرمار ہے، مگر یہ PhDs ایسے ہیں جو امریکہ کے ہائی اسکول کے امتحانات بھی نہیں پاس کر سکتے. آج ہزاروں پرچے چھپتے ہیں، پیپرز، ریسرچ پیپرز کہنے کو، لیکن یہ خرافات کا ڈھیر ہے جسے کوئی نہیں پڑھتا، جس میں کوئی تحقیق نہیں ہے اور جو صرف پیسہ کھینچنے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. میں نے بہت دکھ کے ساتھ یہ دیکھا کہ جو پاکستانی ماہرین کو باہر سے بلایا جاتا تھا، اور جو کہ ایک اچھی بات ہے کہ جو غیر ملکی پاکستانی ہیں جو وہاں پر مقیم ہیں کہ انہیں موقع دیا جائے کہ وہ آ کر پاکستان کی خدمت کریں. وہ جو سچ مچ کے ماہر ہیں اور جن کے دلوں میں پاکستان کا درد ہے انہیں یہاں مدعو کیا جائے. تو میں اس بات سے بہت خوش تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ کس قسم کو لوگوں کو بلایا گیا اور یہ کہ وہ محض تفریح کی خاطر یہاں آتے ہیں، تو پھر میرا دل بہت دکھا. علاوہ اس کے جتنے سائنسی آلات منگوائے گئے یہاں پہ، اور اس وقت میں قائد اعظم یونیورسٹی کے فزکس ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین تھا جب ایک 40 کروڑ روپے کی مشین منگوائی گئی پیلیٹرون کے نام سے، جس کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں تھی، اور وہ مشین لائی گئی. اور میں 2007 کی بات کر رہا ہوں. جی جی میں جو پاکستان کے نہیں کوئی نہیں، میں نے کہا ختم کر دیا ہوا، لیکن خود آگے گھر بھی بیٹھ گئی ہو دو چار 2013 میں نہیں کوئی بات نہیں. میں نے کہا کوئی بھی وہ میں نے تو منع کیا. اس اعتراض میں شامل تھے کہ ہمیں اس مشین کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے نہیں آیا، لیکن ڈاکٹر عطاء الرحمان اور ڈاکٹر سہیل آپ نے آنی، میں نے آتی اسکولوں کو توڑ کے مصر تھے کہ یہ مشین منگوائی جائے، اور آج یہ مشین ویسے نہیں میں نے سکھا بڑی ہے، ہاتھ میں رہو. اس پر یہ کیا بات ہے اسے کوئی استعمال نہیں ابھی میں کیا نے گیا، سکھا تھوڑی دیر پہلے، وہ کہ اب 13 سال گزر چکے ہیں. تو بہت سی اس طرح کی شکایات ہیں. لہٰذا جب ڈاکٹر طارق بنوری کا تقرر ہوا تو میں خوش تھا، کیونکہ میں ان کو 30 سال پہلے سے جانتا تھا اور میں امید کر رہا تھا کہ وہ آ کر کم از کم کچھ چیزوں کو ٹھیک کر سکیں گے. میں نے ان سے ملاقات نہیں کی جتنا وقت یہ HEC کے چیئرمین رہے، اور آج میری دوسری ملاقات ہے. ایک ہوئی تھی سر راہ، لیکن اس سے پہلے آپ سے میری ملاقات نہیں ہوئی، اور میں نے جان کے فاصلہ رکھا کیونکہ میں ان کے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہتا. مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں کی، مگر مجھے یوں لگا کہ شاید زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ یہاں حالات اس کی شاید اجازت نہ دیں. مجھے آج بہت دکھ ہے کہ ان کو اس طرح سے نکالا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے HEC کو بہت باریک بینی سے تو نہیں دیکھا، جو کارگزاری ہے پچھلے 2.5 سال کی، لیکن جتنا میں نے اخبار میں پڑھا اور اپنے کولیگ سے سنا تو مجھے لگا کہ یوں ایک کوشش ہے کہ جو خرابیاں پہلے کی ہیں انہیں درست کیا جا رہا ہے. کم از کم ایک کوشش ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک بہت افسوس کا مقام ہے کہ اس طرح سے ان کو اب یہاں سے جانے کو کہا جا رہا ہے. شکریہ آپ کا دوستوں اور ساتھیوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر پرویز گلباری نے اور اس سے پہلے ڈاکٹر طارق بنوری نے جو قابل مذمت ایک فیصلہ ہے حکومت کا، اس کے بارے میں آپ کو تفصیلی سے بتایا. میں مختصراً یہ عرض کروں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور پاکستان میں
اعلیٰ تعلیم، بنیادی تعلیم سے لے کے اعلیٰ تعلیم کو شہریوں کا بنیادی حق سمجھنے والے تمام خواتین و حضرات، ملک کے شہری اس فیصلے پر بہت نالاں ہیں، مذمت کرتے ہیں اس کی، اور اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اجلت میں پاس کیے جانے والے اس طرح کے تمام آرڈیننسز یا ان کا پیش کیا جانا بذات خود پاکستان کے دستور اور پاکستان کے قانونی نظام کا مذہقہ اڑانے کے مترادف ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی فرد سے یا کسی ادارے کو اپنے قابو میں لانے کے لیے یا کسی فرد کو برطرف کرنے کے لیے آپ قانون میں ترمیم کر دیں، اور غالباً ڈاکٹر صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ 4 سال کا جو ٹینور ہے وہ 2 سال کر دیں، ایسے ہی تو 2 سال اگلی حکومت جو آئے گی یا 6 مہینے بعد موجودہ حکومت ہی چونکہ ماہر ہے اپنے فیصلے تبدیل کرنے میں، تو ہو سکتا ہے اس کو 1 سال کا ٹینور کر دیں۔ یہ کوئی کرکٹ کی ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کی جو میعاد ہے وہ بھی اس سے زیادہ ہو، تو یہ ایک بہت اس سے سنجیدگی کا پتہ لگتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار کتنی تعلیم اور خاص طور پر اعلیٰ تعلیم سرکار کی ترجیحات میں کس جگہ ہے، اور جیسے کہ ڈاکٹر پرویز بھائی نے فرمایا کہ معاملہ جو ہے وہ ان مسائل تک اور ان پیسوں تک رسائی ہے جس کی راہ میں کوئی بھی ایسا شخص جو بدعنوان نہ ہو، جس کا امپیکیبل کیریکٹر اور انٹیگریٹی ہو، وہ اس کے درمیان میں حارج ہوتا ہو، تو اس شخص کو برطرف کر دیا جائے، اسے ہٹا دیا جائے۔ لیکن ہمارے لیے شاید زیادہ بڑا سوال ایک ادارے کے استحکام کا یا تمام اداروں کے، جیسے کہ ڈاکٹر طارق منوری نے ابتدا میں کہا، جو اسٹیٹیوٹری ادارے ہیں جو پارلیمان کے ذریعے سے، دستور کے ذریعے سے قائم کیے گئے ہیں، ان کی انڈیپینڈنس کا، ان کے آزادانہ خود مختارانہ فیصلے کرنے کا، اور تعلیمی نظام کو پاکستان کے جو زبوں ہے، جو جس طرح کی صورتحال سے دوچار ہے، اس کا ڈاکٹر پرویز بھائی نے ابھی تذکرہ کیا، آپ سب کے علم میں ہے، اس سے بچانا ہے۔ ایسے ادارے ہمیں چاہیے تاکہ وہ پاکستان کے تعلیمی نظام کو بہتر بنا سکیں، اور اس کے لیے انہیں وہ خود مختاری دی جائے جو ان کا حق ہے، جو کہ حالات تقاضا کرتے ہیں، اور ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، یا کم از کم مہذب دنیا میں ایسا ضرور ہوتا ہے۔ دوسری بات تو اس میں بے شک ڈاکٹر طارق منوری بحیثیت فرد کے یا ان کی جگہ کوئی اور بھی ہو تو یہ ہمارا اعتراض جو ہے وہ اپنی جگہ حق ہو جانا ہے۔ مگر دوسری بات ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو قوم یا جو ریاست یا جو حکومت، جو ملک اپنے سنجیدہ دانشوروں کا اور استادوں کا کے ساتھ یہ سلوک روا رکھتی ہے، اس کا کیا مستقبل ہو جاتا ہے۔ یہ لمحہ فکری ہے اور المیہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے دانشور ہوں جن سے آپ یہ تو خیر دیگر علوم کے استاد ہیں، لیکن جو سیاسیات بھی لوگ پڑھاتے ہیں یا سیاسیات پر جو تبصرہ کرتے ہیں، کامنٹری کرتے ہیں، ان کی بہت سی باتوں سے آپ اتفاق نہ کرتے، مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے ملک میں جہاں کوئی اختلاف رائے یا کوئی بھی شخص جو آپ کے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کے قوت اور اختیار میں حارج ہو، اسے ہٹا دیں، تو یہ اس آرڈیننس کو فوری طور پر واپس لیا جانا چاہیے، اور تاکہ نہ صرف ہائر ایجوکیشن کمیشن کی خود مختاری پر حرف نہ آئے اور وہ اپنی پوری آزادی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے سکے، اور دوسری جانب اس کا یہ بھی ضروری ہے کہ دیگر تمام ادارے جیسا کہ پہلے کہا گیا وہ غیر محفوظ نہ محسوس کریں۔ جو ادارہ اب دیکھیں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، اس میں بھی 2 سال سے کوئی تقرریاں نہیں ہوئی، نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن ہے، اس کی بھی تقرریاں نہیں ہوئی۔ تو جو بھی آزاد ادارے ہیں، جو ریاست کے ادارے ہیں، جو حکومت پر یا حکومتی اقدامات پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ ان تمام اداروں کو ایک ایک کر کے خاموش کراتے جا رہے ہیں، مفہوم کر رہے ہیں ان سارے اداروں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں اس آواز میں آواز ملائیں۔ جو ذرائع ابلاغ ہیں، میڈیا ہے، اس کا ایک بنیادی کردار ہے سماج کو صحیح طرف لگانے پر، گامزن کرنے پر، صحیح راستہ دکھانے پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس معاملے کو اٹھائیں، اور اس کی جو ایک بات آخری کو یہ کہ میرے علم میں لایا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے کچھ ڈائریکشنز دیے تھے، اور ان ڈائریکشنز کی جو یعنی ان کا احترام نہ کرتے ہوئے پچھلے ہفتے کے دوران 2 ممبرز بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں، جو کہ غیر قانونی اور کورٹ کے خلاف بات ہے۔
اور جو معاملات کورٹ میں اس پر ظاہر ہے کہ چونکہ سب جوڈس ہے تو مزید بات نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ بات ضرور میں آپ کے علم میں لاؤں گا، اس کی تحقیق کریں کہ کورٹ کے واضح کورٹ کی ہدایات کے باوجود ارکان کی تقرری کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔